سورہ حج کے آخری رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی آتے رہے دنیا میں اور جو وحی آتی رہی، اس وحی کی دو کڑیاں ہوتی تھیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتہ اللہ سے لیتا ہے، یہ رسول ملک ہے، یہ بھی پیغامبر ہے، ایلچی ہے، پیغام پہنچانے والا ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ پیغام رسانی کرنے والا، پیغام پہنچانے والا۔ تو یہ وحی پہنچانے والا فرشتہ جبرائیل، یہ پہلی کڑی ہے، اسے ہم کہیں گے رسول ملک۔ رسول ملک میں آ کر رسول بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچا دی۔ اب یہ حضور کا کام تھا کہ وہ آگے پہنچا، یہ ذمہ داری آگے ہے۔ تو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی دو کڑیاں رہی۔ حضرت ابراہیم آئے، ان پر وحی آ گئی، وحی لانے والا فرشتہ ہے، انہوں نے اپنی قوم کو پہنچا دی، یہ وحی، یہ رسول ہیں بشر، رسول ملک، رسول بشر۔ پھر حضرت موسیٰ آئے، رسول ملک، وحی لا رہے ہیں، رسول بشر اب موسیٰ ہے، وہ وحی پہنچا رہے ہیں لوگوں کو۔ حضرت عیسیٰ آئے، وہ روح القدس کہتے ہیں، دی ہولی گھوسٹ یا دی ہولی اسپرٹ۔ کون ہے وہ؟ جبرائیل۔ وہ وحی لاتے تھے اور حضرت عیسیٰ پہنچا دیتے تھے۔ اب حضور پر وحی آئی، جبرائیل لائے، رسول ملک، اور حضور رسول بشر ہے، انہوں نے پہنچا دیا۔ لیکن حضور آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے دو کڑیوں والا، اب اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آنی، جبرائیل اب کوئی وحی لے کر نہیں آئیں گے، نبوت ختم ہو گئی، وحی کی کھڑکی بند ہو گئی۔ دنیا تو ختم نہیں ہوئی، انسان تو ختم نہیں ہوئے، انسانوں کو تو تبلیغ کرنے کی ضرورت باقی ہے۔ لہذا اب کیا کیا گیا؟ اب کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، جبرائیل کوئی وحی نہیں لائیں گے، کوئی نبی نہیں ہوگا، رسول ملک نہیں ہوگا، رسول بشر نہیں ہوگا۔ امت مسلمہ کو ایک تیسری کڑی کے طور پر، ایک کڑی، دوسری کڑی، تیسری کڑی اب لگ گئی ہے مستقل تا قیام قیامت۔ یہ امت مسلمہ اب سلسلہ رسالت کی کڑی بن گئی ہے۔ رسول نے لیا جبرائیل سے، جبرائیل نے لیا اللہ سے، رسول نے لیا جبرائیل سے، پہنچا دیا امت کو، امت نے لیا محمد سے اور پہنچایا پوری نوع انسانی کو۔ اب ظاہر بات ہے کہ رسالت کتنا کٹھن ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ حضور نے کیسے کیسے شدائد اور مصائب جھیلے ہیں، سیرت تو ہمارے سامنے ہے، اس لیے بڑی نازک ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی تعلیمات کو دوبارہ دہرا کر پھر سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ 1.25 کے مجمع نے بیک زبان کہا ہے، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہ ہیں، اللہ کے ہاں بھی جا کر گواہی دیں گے، ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کی امانت ہم تک پہنچا دی، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے باطل اور گمراہی کے تاریکی کا پردہ چاک کر دیا۔ پھر حضور نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر کانگریگیشن، جو اجتماع تھا 1.25 کا، اس کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ چنانچہ قیامت کے دن اب رسول گواہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا تیرا پیغام۔ اب یہ اپنے طرز عمل کے جواب دے۔ پھر امت سے پوچھا جائے گا، رسول کے بعد رسالت کی ذمہ داری تم پر آ گئی تھی اجتماعی طور پر، تم نے کس قدر محنت کی، کتنی کوشش کی، کہاں کہاں تک دین پہنچایا؟ اب ظاہر بات ہے اس پر امت کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہوگا۔ یہ نازک ذمہ داری آ گئی، اس پر مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ سے مدد طلب کرے، نماز سے مدد طلب کرے، نماز کے ذریعے سے مدد تو ہوگی اللہ سے،
لیکن صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد جو ہے انووک کی جائے، طلب کی جائے، مانگی جائے۔ جو مضمون میں نے امت کی ذمہ داری کے بارے میں ابھی بیان کیا ہے، ایک اصول میں نے بارہا بیان کیا کہ اہم مضامین قرآن میں 2 دفعہ ضرور آتے ہیں۔ سورہ حج کے اس آخری رکوع میں جس کا میں نے حوالہ دیا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا رسول، جبرائیل کو پسند کر لیا، اور انسانوں میں سے اپنا رسول محمد کو پسند کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے چل کر کہا هو اجتباکم، دیکھو اے مسلمانوں، اب تمہاری قسمت جاگ گئی ہے، تمہیں اللہ نے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور اس رسالت کی 2 کڑیوں میں تیسری کڑی کی حیثیت سے تمہیں شامل کر دیا ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے لیے محنت کرو جیسا کہ محنت کا حق ہے، جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اس لیے کہ اب تم پر یہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ آگے چل کر آتا ہے کس لیے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر یا تمہارے خلاف۔ اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا انہیں، اب یہ ذمہ دار ہے، دے آر ریسپانسبل، اور تمہیں یہی گواہی دینی ہوگی پوری نوع انسانی کے معاملے۔ اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، اگر یہ کفر پر اڑ رہے تو ذمہ دار ہو، اور اگر تم یہ گواہی نہ دے پاؤ تو بہت تمہارا انجام خراب ہوگا۔ محمد کی رسالت ہے تا قیام قیامت۔ اب محمد تو دنیا میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد کے اور لوگوں کے درمیان واسطہ تم بن گئے ہو، تم ذریعہ ہو، تم وہ جو زنجیر ہے رسالت کی اس کی تیسری کڑی کی حیثیت رکھتے ہو۔ اپنے نصیب پر فخر کرو، لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی بہت سخت ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب دیکھیے بات تو وہی ہے، تاکہ تم ہو گواہ پوری نوع انسانی پر اور رسول ہو گواہ تم پر۔ ترتیب الٹ گئی ہے۔ سورہ حج میں پہلے ذکر ہے رسول کا، پھر امت کا۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس رکوع میں پہلے رسالت کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہاں رسالت کا ذکر آیا ہے۔ اب وہ آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پہلا ان کا ذکر ہے اور پھر امت کا ذکر ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہاں برعکس ہو گیا معاملہ۔ یہاں چونکہ تحویل قبلہ علامت ہے امت محمد کے فائز ہو جانے کی اس مقام پر جس پر 2000 برس سے یہود سابقہ امت موسیٰ علیہ السلام فائز تھی، لہذا امت کا ذکر پہلے آیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ہے در حقیقت ترتیب، اور یہ ہے امت کی شکل اختیار کرنا۔